السلام علیکم لسنرز اور ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول لمس عشقم بہت ہی رومانٹک اور بورڈ ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کے پارٹ نمبر 7 کی جانب۔ سر، وہ ان ملازم اٹک اٹک کر بول رہا تھا، شاید وہ اس کو بتانے پر ڈر رہا تھا۔ کیا وہ لگائی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں آئی وہ یہاں پر؟ امیس اب گرج کر بولا تھا، جبکہ اب ملازم کی جان جا رہی تھی۔ سر، اندر سے کمرہ لاک ہے۔ ملازم نے اتنا بھی ہی بولا تھا کہ تبھی امیس اپنے ٹشو کو غصے سے نکالتا اسے زمین پر پھینک دیتا ہے، مگر اب وہ ایک نظر اس ملازم پر ڈالتا، ماتھے پر بال لاتے تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا سوزن کے کمرے کے پاس آتا ہے۔ پھر آگے بڑھتا، وہ اس دروازے پر دستک دینے لگا، مگر پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ بنا دستک دیے وہ اس دروازے پر لگے ہینڈل کو پکڑتا اور ہلاتا ہے، مگر ابھی بھی نہ کھلا۔ سوزن، دروازہ کھولو، وہ غصے بھرے انداز میں بولا تھا، جبکہ سوزن جو بیڈ پر لیٹی گہری نیند میں تھی، اس کی گرجتی آواز سنتی ہڑبڑا کر آنکھیں کھول ارد گرد دیکھتی ہے کہ کیا پتا وہ اس وقت اس کے کمرے میں ہو کر، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ سوزن ایک دم ہڑبڑا گئی۔ دروازہ کھولو، کیا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں؟ امیس کے دوبارہ کہنے پر وہ تیزی سے غصے کے پاس آ کر دروازے کے پاس آئی اور اس کو ان لاک کرتی اسے کھولتی ہے، جبکہ امیس تیزی سے اندر آتا، اس کا ہاتھ پکڑتا اسی کی کمر کے گرد لے جاتا اور دوسرے ہاتھ سے اسے اس کے جبڑے کو دبوچا ہوا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اگر آج کے بعد اس کمرے کو لاک کیا تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں تمہاری اگلی سزا کیا ہوگی، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تمہارے جسم کو تو روح تک جلا دیں گے۔ وہ قدم پر قدم رکھتا اسے پیچھے دھکیل رہا تھا، جبکہ سوزن نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں امیس کے چہرے پر ٹکائی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ تمہارے بغیر میں کھانا نہیں کھاتا، اس لیے صرف 5 منٹ کے اندر اندر تم مجھے ڈائننگ ٹیبل پر نظر آؤ۔ امیس اس کے جبڑے کو آزاد کرتا اب اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا، جبکہ اس کے مقابل کھڑی سوزن کی ٹانگیں تک سے جان جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے قدموں پر بڑے مشکل سے کھڑے ہو پا رہی تھی۔ سوزن اس سے تھوڑا سا دور ہوئی، جبکہ امیس اس کی دوری کو محسوس کرتا فوراً اسے بجلی کی رفتار سے اپنے سینے پر جھکاتا ہے۔ اس کی سزا تو لے لو، پھر چلی جانا نیچے، کیونکہ میرا دل کب سے سزا دینے کو کر رہا تھا، اور اب جب مجرم سامنے ہے تو سزا نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ سوزن کے لیے اب پھر سے درد برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، تبھی وہ آنکھیں بند کرتی سسک کر تھوڑا سا دور ہوتی ہے، مگر امیس اسے سزا دینے کے ارادے سے اس کے جبڑے کو دوبارہ سے دبوچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کھلے لب اور کھل جاتے ہیں۔ پھر امیس ایک پل بھی ضائع کیے بغیر ان لبوں پر دہکتے ہوئے لب رکھتا انہیں بند کر دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کس سے سوزن کو درد دے رہا تھا۔ وہ بے دردی سے سوزن کے اندر اپنی سانسیں اتار رہا تھا۔ 5 منٹ تک امیس اسے اپنے لمس سے درد دیتا رہا، کبھی مدہوشی کے عالم میں اپنی محبت کو دکھاتا تو کبھی ظالم بنتا سزا سناتا۔ سوزن کو اسے جھیلنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا ایک دروازہ بند کرنے پر اتنی بڑی سزا ملتی ہے؟ وہ دل میں خود سے کہتی ہے، جبکہ اب امیس اس عمل کو یہیں پر روکتا سوزن کو ایک جھٹکے سے سیدھا کرتا اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور وارن کرتا ہے کہ 5 منٹ میں نیچے آؤ۔ امیس اپنا حکم جھاڑتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں پر کھڑی اس ملی ہوئی سزا کو سہتی رونے لگ جاتی ہے، مگر امیس کی دھمکی کو سوچتی فوراً سے بات میں گھسی بیسن کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی باہر نکلی، مگر اس نے یہ سب کام 2 منٹ میں کیا تھا، اور
ملازم امیس کی پلیٹ میں بریانی ڈالتا ہے وہ نہایت احترام سے اپنا کام کر رہا تھا، مگر جب دوسری طرف ملازمہ نے سوزن کی پلیٹ میں بریانی ڈالی تو سوزن نے اس کو منع کر دیا، اس بات سے انجان کہ امیس اس کا انکار سن اور دیکھ چکا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی تمہاری میڈم کو کھانے میں بریانی ضرورت سے زیادہ ہی پسند ہے، صبح ہو یا دوپہر یا پھر شام کے کھانے میں صرف بریانی ہوگی، اور اگر مجھے پلیٹ میں کچھ اور نظر آیا تو تم اس گھر میں نظر نہیں آؤ گے۔ سوزن اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ امیس کی باتیں سنتی وہ حیران کن آنکھوں سے امیس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ شیف کی طرف دیکھتا سفاک لہجے میں بولا، جبکہ شیف کی تو اب ٹانکیں کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امیس سوزن کو بریانی بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر امیس کی سب سے پسندیدہ ڈش تھی۔ سوزن کو سانس کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ چاولوں سے دور رہتی تھی، مگر لگتا ہے کہ اس ظالم شخص کو سوزن کا سانس اب خراب ہوتا دیکھنا بہت لطف دیتا ہے، تبھی اس نے اتنی بڑی سزا سنا دی تھی۔ سوزن نہ چاہتے ہوئے بھی بریانی پلیٹ میں بریانی ڈال کے کھانا شروع کر دیا۔ کیا ہوا سوزن، کھانا نہیں کھاؤ گی؟ تمہاری پسندیدہ ڈش ہے۔ امیس بریانی کو منہ میں رکھتا ہے، جبکہ نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ نہیں، سوزن نے گھبراتے بولا، کیا نہیں پسند؟ وہ آنکھوں میں سختی لاتے دیکھتا ہے۔ امیس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سوزن جلدی سے بریانی کو منہ میں رکھ لیتی ہے اور اب چپ چاپ بریانی کھا رہی تھی۔ کیا امیس کا خوف اتنا تھا کہ اسے اپنے سانس خراب ہونے سے بھی خوف نہیں آ رہا تھا، اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پلیٹ سے بریانی کو کھانا شروع کر دیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب سوزن کو اپنے سانس لینے میں تنگی محسوس ہوئی۔ اس نے ملازم سے انہیلر کا پوچھا تھا، مگر ملازم نے کہہ دیا کہ وہ سر کے کمرے میں ہے۔ سوزن کبھی بھی امیس کے کمرے میں نہیں گئی تھی، وہ جا کر اپنی شامت نہیں لانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ اس لیے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ امیس کسی کی کال پر گھر سے باہر چلا گیا تھا اور وہ اس کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ سوزن کے لیے اب اور انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں جا کر اپنا انہیلر لانا چاہتی تھی۔ اس نے کئی بار ملازم سے کہا، مگر ان سب کو بھی کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سوزن نے بہت انتظار کیا، مگر خیر وہ ہمت کرتی امیس کے کمرے کے دروازے کے پاس گئی، کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہمت سے بھی بس اتنی ہی تھی کہ یہاں تک آ گئی۔ ہمت کرو سوزن، بس 2 منٹ، صرف 2 منٹ۔ امیس گھر پر نہیں ہے، میں ابھی جاؤں گی اور ابھی آ جاؤں گی، پلیز اللہ وہ گھر میں نہ آئے ابھی۔ وہ دعا کرتی دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوتی ہے، مگر جب دروازہ کھولا تو ساری ہمت کہیں بھاگ گئی، کیونکہ امیس کمرے میں ہی موجود تھا۔ وہ اپنی ایکسرسائز کر رہا تھا، وہ صرف بلیک پینٹ میں تھا اور اس کی باڈی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ وہ الٹا لیٹا کانوں میں بلوٹوتھ لگانے اپنی ایکسرسائز میں مصروف تھا۔ سوزن کو ایسا لگا جیسے ابھی بھی امیس نے اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا، جبکہ وہ غلط سوچ رکھتی تھی، کیونکہ شکر اللہ کا، بس ابھی جاؤں گی اور انہیلر لے کر آ جاؤں گی۔ سوزن نظر میز پر پڑے انہیلر پر پڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی میز کے پاس جاتی، انہیلر کو اٹھاتی، جبکہ اب اپنا رخ دروازے کی طرف کرتی ہے۔ رکو! امیس نے جب پیچھے سے آواز دے کر روکا تو سوزن کی جان ہی نکل گئی۔ وہ جو اس کی طرف کمر کر چکی تھی فوراً سے کمر سیدھی کرتی ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کیا کر رہی تھی یہاں پر؟ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ تم اس کمرے میں نہیں آ سکتی، پھر کوئی خاص وجہ؟ وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔